अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। पिछले चंद दिनों में पार्लियामेंट में जिस तरह का माहौल पाकिस्तान के अवाम और ख़ुद सियासतदानों ने देखा, यकीनन उसमें बहुत से सियासतदानों और सियासी जमातों के लिए एक सबक मौजूद है। लेकिन अलमिया ये है कि वो सबक जो है वो समझने से कुछ सियासी जमातें और कायदीन भी कासिर नज़र आते हैं। यकीनन बहुत से नाक़दीन की ये राय है कि पार्लियामेंट के तक़द्दुस को पामाल करने की जो कोशिश की गई है वो दोबारा दोहरानी नहीं चाहिए। लेकिन ये भी अपनी जगह एक हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी जमात जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करती आई है, ख़ास तौर पर इतवार के रोज़ के जलसे में उसके रिएक्शन के तौर पर ये कुछ किया गया, और ये वो तौजीह है जो कि हुकूमत वक्त की तरफ से इस वक्त दी जा रही है, और एक ऐसे वक्त में दी जा रही है जब हुकूमत पिछले कई दिनों से इस हवाले से कोशिशें कर रही है कि एक ऐसा आईनी पैकेज लाया जाए जिससे अदलिया की हैयत और शक्ल बदल दी जाए। न सिर्फ ये कि जजेस की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से तनकीद और गुफ्तगू हो रही है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि उनका जो तरीक़ाकार है सिलेक्शन का, उसमें भी बड़ी वाज़ेह तब्दीलियाँ कर दी जाएँ। लेकिन कहने वाले ये कह रहे हैं कि अभी तक हुकूमत के पास नंबर गेम में उसे कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। क्या वाकई एक ऐसे मौके के ऊपर जब JUIF की तरफ से लास्ट मोमेंट पे एलानिया तौर पर आज ये कह दिया गया है कि वो पहले भी अपोजिशन का हिस्सा थे और आज भी अपोजिशन का हिस्सा हैं, तो फिर वो मेल मुलाकातें आखिर क्यों होती रहीं जो कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान हुकूमत की तरफ से और हुकूमती हमायदीन की तरफ से JUIF से की गई? ये तमाम मसाइल आखिर किस तरफ जा रहे हैं, और क्या वाकई इस वक्त की हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी ये सोचना होगा कि पार्लियामेंट को अगर सुप्रीम करना है तो आपसी रस्साकशी को ख़त्म करके इख्तलाफात को भुलाकर मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा और एक दूसरे के लिए ब्रीथिंग स्पेस पैदा करना होगा? क्या ये सबक वो सियासतदान सीख सके हैं या फिर नहीं? प्रोग्राम के पहले से में डिटेल में इस पर बात करेंगे, और सियासी माहौल आखिर बनने क्या जा रहा है इसके ऊपर भी हम तजिया जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सोहेल वड़ाई साहब मौजूद हैं बड़े अरसे के बाद। सोहेल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए, बड़े अरसे बाद आप प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। सर ये बताइएगा कि आप इस हवाले से लिख भी रहे हैं, टेलीविज़न प्रोग्राम्स में बात भी कर रहे हैं, ये जो कुछ पिछले चंद रोज़ में हमने देखा इस्लामाबाद में होते हुए, क्या हमारी सियासी जमातों ने इससे कोई लेसन गेन किया है? हुकूमत को समझ आया है कि आज जहां वो खड़ी है कल अपोजिशन में भी खड़ी हो सकती है, और अपोजिशन भी ये समझ रही है सर कि इवेंचुअली बात तो उसको करनी पड़ेगी सियासी जमातों से, एस्टैब्लिशमेंट तो बहुत बात की बात है। जी सर। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैं तो अरसा 1.5-2 साल से ये लिख रहा हूँ कि जब तक सियासी जमातें आपस में डायलॉग नहीं करती, मिनिमम किसी एजेंडे पे मुत्फिक नहीं होती, सियासी मफाहमत की तरफ नहीं जाती, ना जमहूरियत जो है उसका इस्तेहकाम मुमकिन होगा, ना मईशत बेहतर होगी, और ना ही किसी सियासी पार्टी को रिलीफ मिल सकेगा। और ये यूँ समझे कि इन चीज़ों पर अमल ना करने की वजह से ही आज मामलात जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर हर कोई जाके सिर्फ़ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से ही डील करना चाहता है और दूसरों को ना चाहता है, तो इस तरह तो ना मुल्क चल सकता है, और ना मेरा ख्याल है ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी इन लॉन्ग टर्म काबिल कबूल होगा, और ना इससे मुल्क के आवाम को कोई रिलीफ मिल सकेगा। लेकिन सर एस्टेब्लिशमेंट तो अगले मरहले पे आती है। अभी अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी कायद हैं उन्होंने कल बड़ा वाज़ेह एक पैगाम दिया है कि हमें एस्टेब्लिशमेंट ने धोखा दिया, और ये कि अब हम उनसे भी मुज़ाकरात नहीं करना चाहेंगे। जो 6 रुकनी लोग नॉमिनेट उन्होंने किए थे कमेटी के, उन्होंने कहा कि उनके पास ये मैंडेट था। तो क्या पहले तो यही वाज़ेह नहीं हो रहा कि वो बैकडोर चैनल पे बातचीत कर भी रहे थे कि नहीं कर रहे थे? और दूसरा सर, क्या अब वाकई कोई ऑप्शन बच जाता है उनके पास अगर वो किसी से भी मुज़ाकरात ना करें? नहीं देखें, हम इस्लाम की तारीख़ से अगर सबक सीख लें कि काफ़रों के साथ भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंग बदर के बाद भी राब्ते रहे, फ़तह मक्का से पहले भी रहे, फ़तह मक्का के बाद भी रहे, कत्ल व गारत भी हो रही थी, मुसलमानों के लोग शहीद भी हो रहे थे, यहूदियों के साथ लड़ाई भी हो रही थी, मिसाक मदीना भी तय हो रहा था। इसी तरह फ़र्स्ट वर्ल्ड वार देख लें, किस तरह से वर्साई पैक्ट हुआ, किस तरह से सेकंड वर्ल्ड वार हुई, फिर उसके बाद किस तरह से यूनाइटेड नेशंस बना, लीग ऑफ नेशंस बनी। फिर आप पाकिस्तान इंडिया देख लें, शिमला मुआहदा देख लें, ताशकंद मुआहदा देख लें, तो आप अपने दुश्मन के साथ भी मुज़ाकरात करते हैं। फिर आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी देख लें कि जो पीपल्स पार्टी और उस वक़्त की IGI या नून लीग थी, इनके कितने शदीद इख्तलाफात रहे, लेकिन बिल आखिर वो बैठे
اور اس کے نتیجے میں کچھ تھوڑا سا استحکام جو ہے وہ آیا، اور انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جو وہ سازشیں کرتے تھے اس میں کچھ کمی آئی، دونوں نے 5 سال حکومت کی اور آج تک وہ اکٹھے چل رہے ہیں۔ تو کیوں نہیں ان مثالوں سے جو ہے پی ٹی آئی اور بانی عمران خان جو ہے وہ سیکھتے؟ یہی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے بھی سارے مذاکرات کر کے ہی اقتدار میں آتے رہے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے بانی پی ٹی آئی ہوں، کیا وہ 2018 میں ان کے ساتھ طے کر کے نہیں اقتدار میں آئے تھے؟ تو اب اگر ان سے ناراضی ہے تو اس کے باوجود بھی مذاکرات کیے جاتے ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں دشمنی ہو تب بھی مذاکرات کیے جاتے ہیں، قتلوں کی دشمنی ہو تب بھی مذاکرات کیے جاتے ہیں۔ تو آپ منڈیلا کی مثال دیکھ لیں کہ منڈیلا نے، جنہوں نے اس کو کئی دہائیوں تک قید رکھا، ان کے ساتھ بھی انہوں نے حکومت میں شامل کیا اور ان کے ساتھ مل کے ساؤتھ افریقہ کو چلانے کی کوشش کی۔ تو یہ دنیا کی مثالیں سامنے رکھیں۔ ہاں، یا تو پھر یہ ہے کہ لڑائی کر کے آپ اپنے سب مخالفوں کو ملیا میٹ کر سکتے ہوں، ایسا تو دنیا میں کبھی ہوا نہیں ہے۔ آپ جو ہے چاہے جتنے بھی طاقتور ہوں، آپ خدا نہیں بن سکتے، نہ آپ کو اتنی طاقت کبھی ملتی ہے کہ آپ اپنے ہر مخالف کو چن چن کر مار دیں۔ تو اس لیے آپ نے مخالفوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی معاہدہ کرنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ بھی تحمل کا سلوک کرنا پڑتا ہے۔ درست۔ اچھا سہیل صاحب، سر جس طرح ہم نے پچھلے 2 روز میں دیکھا پارلیمنٹ میں، جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے پہلے جلسے میں تو خیر چلیں جو بھی ان کے سی ایم نے گفتگو کی، اس کے ریاکشن میں حکومت نے کہا کہ پارلیمنٹ سے ان پارلیمنٹیرینز کو اٹھایا گیا، اریسٹ کیا گیا، پھر وہ بھی پولیس اہلکار نہیں تھے، یہ بھی اپنے آپ میں ایک سوال ہے۔ اب یہ جو اسپیکر قومی اسمبلی صاحب چارٹر آف پارلیمنٹ کی آج انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا ہے کہ ایسا ایک سسٹم ہونا چاہیے، کمیٹی بننی چاہیے، آپ کے خیال میں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ان جماعتوں کے لیے، چاہے حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، کہ پارلیمنٹ کے تقدس کو سپریم کرنے کے لیے اکٹھا ہو سکیں؟ دوسرا، یہ معاملات آپ کو جاتے ہوئے کہاں نظر آ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، چاہے یہ جتنا بھی لڑ لیں، اگر اس ملک میں جمہوریت رہنی ہے تو اس سے پہلے مفاہمت کرنی پڑے گی۔ چاہے یہ ایک دوسرے کو گھونسے مار لیں، چاہے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی بھی حد تک چلے جائیں گا، بالآخر اگر استحکام آنا ہے تو وہ صلح صفائی سے ہی آنا ہے، تو الٹیمیٹلی تو وہیں جانا ہے۔ تو جتنی جلدی پہلے سمجھ جائیں، نقصانات سے پہلے سمجھ جائیں تو وہ عقل مند ہوتا ہے، نقصانات کے بعد سمجھے تو وہ بیوقوف ہوتا ہے۔ تو بس وہ اتنا فرق ہے۔ ٹھیک سر، یہ جو جوڈیشل پیکج کی بات کی جا رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ حکومت آج نہیں کل صحیح، کل نہیں پرسوں صحیح، ایک ایسا پیکج لانے جا رہی ہے جس میں بہت سی چیزوں کو وہ تبدیل کر دیں گے، مدت ملازمت کو، ٹینیور کو، عمر کی حد کو، کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر بھی بحث ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ آپ کے خیال میں کیا یہ درست عمل ہوگا؟ ایک ایکسٹینشن کی ایک دوسری صورت پیدا ہو جائے گی؟ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے کہ کیا یہ بہتر آپشن ہے جس پر حکومت جا رہی ہے؟ نہیں دیکھیں ابھی تو ایک مفروضہ ہے نا، ابھی تو جب تک وہ پیکج سامنے نہیں آتا، بہرحال پارلیمنٹ کو یہ اختیار تو حاصل ہے نا کہ وہ کوئی بھی قانون سازی کرے یا قانون کے اندر ترمیم کرے، تو اس اختیار کو تو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جب وہ پیکج آئے گا پھر اس پہ ایک بحث ہوگی، بات کریں گے کہ کیا اس سے عدلیہ کو فائدہ ہوگا، پارلیمنٹ کو فائدہ ہوگا، سوسائٹی کو فائدہ ہوگا، رول آف لا کو فائدہ ہوگا۔ پھر اس وقت پتہ لگے گا نا کہ اس کے اندر کیا کیا ہے۔ ابھی تو حکومت نے بڑی کامیابی سے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اتنے مہینوں سے یہ بات زیر بحث ہے، لیکن ان 2 ہی باتیں ڈسکس ہوئی ہیں آج تک اس سے، کہ ایک اس سے شاید چیف جسٹس کی مدت ملازمت بڑھانا چاہتے ہیں یا نہیں بڑھانا چاہتے، ایک یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جی جو ہے اس ججوں کی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ اپنی سٹرنگتھ پیدا کر سکے۔ لیکن یہ دونوں تو شک شبہ ہیں نا، اس کے اندر کیا ہے دراصل یہ ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے، نہ نفس مضمون پتہ ہے۔ تو لیٹ اٹ کم آؤٹ، دین میرا خیال ہے زیادہ بہتر کنسٹرکٹیو بحث ہو سکے گی۔ نہیں، بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن سر اس میں پیپلز پارٹی کا سٹانس ابھی تک واضح نظر نہیں آتا۔ جس طرح انہوں نے کل بھرپور سپورٹ کی پی ٹی آئی کے ساتھ، جو کچھ ہوا اس کو انہوں نے کنڈیم کیا، ایم کیو ایم نے کنڈیم کیا، تو اس طرح کا پیکج اگر آتا ہے تو آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی جو جمہوریت کی بڑی بات کرتی ہے، کیا وہ ان کے ساتھ بحالت مجبوری کھڑی ہوگی، یا ان کی بھی خواہش ہے کہ ایسا کچھ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو ہر معاملے میں ایکسٹینشنز کے خلاف رہے ہیں؟
نہیں، میرا خیال ہے کہ آئینی پیکج پہ تو انہیں اعتماد میں حکومت نے لیا ہوگا، اور اس میں اعتماد میں لے کے ہی آگے چلے ہوں گے. ظاہر ہے ایم کیو ایم کو بھی اعتماد میں ضرور لیا ہوگا. اپنے ظاہر ہے آپ اتحادیوں، اگر مولانا فضل الرحمان کے پاس بار بار جا رہے ہیں اور زرداری صاحب بھی جا رہے ہیں، تو اس سے تو صاف پتہ لگتا ہے نا کہ وہ بھی اعتماد میں ہیں. نہیں، لیکن سر مولانا صاحب نے تو آج بڑا کلیئر کہہ دیا ہے کہ وہ اپوزیشن میں ہیں اور رہیں گے، اور ایسی کسی بھی آئینی امینڈمنٹ کا وہ ساتھ نہیں دیں گے اگر کچھ ایسا کیا جاتا ہے. تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکے ہیں کہ اپوزیشن کا حصہ بنیں گے یا نہیں. میرا خیال ہے میں کہتا ہوں نا، جتنی دیر آئینی پیکج نہیں آئے گا، وہ پہلے جے یو آئی ایف کہہ چکی ہے نا کہ پہلے آئینی پیکج آ جائے کہ کیا اس کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، پھر ہی فیصلہ ہوگا نا. ہو سکتا ہے پی ٹی آئی بھی کہے یہ بڑا اچھا ہے، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی ٹوتھ اینڈ نیل اس کی بالکل مخالفت کرے، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی بھی کسی شک سے اختلاف کرنا شروع کر دے. تو پہلے پیکج آئے گا نا، تو پھر اس کے بعد پتہ لگے گا نا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا لاسٹلی سر یہ فرمائیے گا کہ جو بازگشت اسلام آباد میں پچھلے کافی دنوں سے ہو رہی ہے کہ اس حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں، معاشی لحاظ پہ اعداد و شمار میں دیکھا جائے تو بہتری آ رہی ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اسلام آباد سے باہر حکومت کی ریٹ اس طرح نظر نہیں آتی ہے. آپ خود کیسے انالائز کرتے ہیں؟ پنجاب میں موجود ہیں، کیا پنجاب حکومت بھی جو نون کے انڈر ہے بہتر پرفارم کر رہی ہے؟ اور وفاق سے کیا ادارے بھی مطمئن نظر آتے ہیں ان کی پرفارمنس سے؟ کیونکہ میاں صاحب تو بظاہر ڈسون کرتے ہیں وفاق کی حکومت کو. نہیں دیکھیں، میرا بالکل الٹ جو ہے میرا تاثر ہے. جی. اور جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، اس سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ مقتدرہ مضبوط ہوئی ہے. حکومت جو ہے ایسے لگتا ہے کہ جو پہلے اس کے بارے میں افواہیں تھیں کہ یہ بڑی شارٹ ٹرم حکومت ہے اور شاید کچھ نیا ارینجمنٹ کرنا پڑے گا، اب مجھے لگتا ہے کہ فی الحال فوری طور پر تو یہ افواہیں دم توڑ جائیں گی. یہ شہباز صاحب بھی رہیں گے، مقتدرہ کا بھی ابھی طاقت پوری طرح جو ہے وہ رہے گی، اور پی ٹی آئی کے پاس بھی ایک ہی راستہ ہے مفاہمت کا، بات چیت کا. اسی سے اسے کچھ ریلیف مل سکتا ہے. ہاں کوئی انہونی ہو جائے، کوئی بغاوت ہو جائے، کوئی انقلاب آ جائے، وہ تو دیکھیں کسی بھی وقت اس کے بارے میں جس طرح زلزلے طوفان کی پیشین گوئی کرنا مشکل ہے، اسی طرح اس کی. لیکن ادروائز اگر ان دو چیزوں کو، انہونیوں کو نکال دیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد اسٹیبلشمنٹ بھی مضبوط ہوئی ہے، حکومت بھی مضبوط ہوئی ہے، اور جو اپوزیشن ہے وہ کمزور ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سہیل بڑائی صاحب صحافی اور تجزیہ کار، یقیناً بڑے مفصل انداز میں انہوں نے اس وقت جو سیاسی مسائل اسلام آباد کے گرد سیاسی بادل جو منڈلا رہے ہیں اس پہ بڑی حد تک انہوں نے وضاحت کی ہے کہ یہ ماحول کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد جہاں ہم نے حکومتی سٹانس کی بات کی ہے، کل کا دن بڑا امپورٹنٹ قرار دیا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی کہ شاید کوئی جوڈیشل پیکج ایسا ہو جو کہ زیر بحث لایا جائے، لیکن ابھی تک حکومت اپنی طرف سے کوئی بھی کارڈ سامنے لانے میں تیار نظر نہیں آتی ہے. انہی کا موقف جانیں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں حکومت کی طرف سے اپوزیشن کی جماعتوں سے نمٹنے کی بھرپور حکمت عملی ہمیں اسلام آباد میں نظر آتی ہے، وہیں دوسری طرف معاشی چیلنجز بھی لگتا ہے کسی حد تک کنٹرول کرنے میں یہ حکومت کامیاب ہو رہی ہے. ایک طرف جو معاشی اشاریے ہیں، خاص طور پر مہنگائی سے متعلق ان کے نمبر سنگل ڈیجٹ میں آنا ایک بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن دوسری طرف آئی ایم ایف کا جو مسئلہ ہے وہ ابھی تک حل ہونے کے قریب نہیں پہنچ سکا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈز ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں، اور خود وزیر خزانہ کے لیے بڑا مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے کہ کس طرح ان ڈیمانڈز کو فلفل کیا جائے. لیکن ان اینی کیس اگر پاکستان کو کامیابی حاصل کرنی ہے تو ان تمام ڈیمانڈز کے اوپر عمل درآمد ضروری ہوگا، اور جس میں کچھ ڈیمانڈز ایسی بھی ہیں جو فری اکنامک زونز کے حوالے سے ہیں، جس سے سی پیک کا پروجیکٹ اور خاص طور پر جو چینی کمپنیز کے پروجیکٹس ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ دوسری طرف خود اسلام آباد کے اندر بھی جو سیاسی گہما گہمی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے تھوڑا اکانومی کے حوالے سے ڈسکس کر لیں. اس حوالے سے بات کرنے کے موجود ہیں نہ صرف یہ کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، سابق وفاقی وزیر بھی ہیں، اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں، خرم دستگیر خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر یہ فرمائیے گا کہ بہت کچھ یہ حکومت کر چکی ہے آئی ایم ایف کے نام کے اوپر. آج ایک اور بجلی گری کہ 1 روپے 75 پیسے یونٹ پھر بڑھایا جا رہا ہے، لیکن وجہ کیا ہے سر کہ آئی ایم ایف مطمئن نہیں ہو پا رہی ہے تمام تر اقدامات کے باوجود بھی؟ جی، بجلی کی جو پرائسنگ ہے وہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے، اور ہر چیز آئی ایم ایف کے کہنے پہ نہیں ہوتی. آئی ایم ایف کے کہنے پہ عام طور پہ اس کا جو بنیادی ٹیرف ہے
اس میں تبدیلی کی جاتی ہے جو کہ کچھ عرصہ پہلے کیا گیا تھا. لیکن یہ جو ہمیں روٹین کی خبریں آتی ہیں وہ چونکہ ایک نظام میں سادگی لانے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک منتھلی فیول چارج ہوتا ہے جو 1 مہینے کے لیے صرف چارج ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. اس طرح ایک کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے جو 3 مہینے کے بعد اگر کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہو تو وہ آتی ہے اور وہ پھر اگلے 3 مہینے کے لیے چلتی ہے. اس لیے آئی ایم ایف کے کہنے پہ جو لاسٹ ابھی بیسک ٹیرف میں چینج کیا گیا تھا اس کے بعد تو ایک روٹین میں جس طرح بین الاقوامی طور پر ایندھن کی قیمتیں بدلتی ہیں اور اس میں پاکستان کی جو بجلی کی جو کے لیے جو ایندھن چاہیے اس میں فرق آتا ہے تو وہ قیمت آتی ہے. لیکن آئی ایم ایف کی طرف سے جو ہم اب نئی شرائط سن رہے ہیں یہ اس لیے تشویشناک ہے کہ جو بھی ایشوز تھے جو ٹیکنیکل تھے یعنی پالیسی کے حوالے سے تھے وہ تو جولائی میں جب سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا تھا اور دستخط ہو گئے تھے وہ ہو چکے ہیں. بالکل. اب یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی بین الاقوامی سیاست کا عنصر در آ رہا ہے جس پہ حکومت کو اپنی نظر میں سفارتکاری کو مزید تیز تر کرنا ہے, چاہے وہ اسلام آباد میں ہے, واشنگٹن میں ہے, اور جہاں آئی ایم ایف کے بورڈ کے جو مختلف ممبران ہیں, ممالک جو ہیں, ان کے دارالخلافوں میں, کیونکہ اب یہ جیسے آپ نے ذکر بھی کیا اسپیشل انٹرپرائز زون کا, اور ایک ایسا سینس کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح, اور یہ آج کا نہیں ہے, 2019 میں بھی جب بانی چیئرمین کی حکومت میں بھی ایک بڑا تباہ کن معاہدہ جو ہے وہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ سائن کیا تھا, جس میں اس وقت کی حکومت نے میری نظر میں بہت حد تک اپنی خود مختاری جو ہے اس پر کمپرومائز کر کے تو اسٹیٹ بینک کو بھی جو ہے وہ کلی بنا دیا. اسٹیٹ بینک کو یہ حکومت کو یہ فورس کیا کہ وہ اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں کر سکتے, اور اس طرح کی, اور پہلی دفعہ منی لانڈرنگ کے ایشوز جو ہیں اس ایگریمنٹ میں آئے, اور اس کے جو ایگریمنٹ میں نہیں لکھا ہوا تھا لیکن اس کی ایک شرط تھی کہ پاکستان جو اس وقت سی پیک کو ہوئے ہوئے چند سال ہوئے تھے کہ وہ تمام جو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ شیئر کرے گا, اور پھر اس وقت کی حکومت نے عمران خان کی سربراہی میں وہ شیئر بھی کی. تو چائنا کے معاملے میں آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیشہ ایک, میں کہوں گا کہ غیر نصابی دباؤ جو ہے وہ آتا ہے جس کا ٹیکنیکل معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. اچھا سر, اس میں لاسٹلی اگر ہم اسے کنکلوڈ کر سکیں, اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ ابھی جس طرح ستمبر کی میٹنگز کا حوالہ دیا گیا ہے اس میں پاکستان کا نام نہیں ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر یہ کہ ان کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں پاکستان میں وہ بھی تبدیل کر دیے گئے ہیں, تو کیا پھر یہ معاملہ اب اکتوبر تک جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ جو فردر انہوں نے اکنامک زونز کی بات کی, یہ تو بڑی قربانی ہوگی پاکستان کے لیے کہ وہ فری اکنامک زونز نہیں بنا سکیں گے, پھر اسٹیل مل کے پروجیکٹ کو اس سے بڑا دھچکا پہنچے گا. تو آپ کے خیال میں کیا ہم افورڈ کر سکیں گے کہ ان اینی کیس ہم نے آئی ایم ایف کی طرف جانا ہے ان پہ کمپرومائز کر کے ان پروجیکٹس پر؟ جی نہیں, آئی ایم ایف کی طرف سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن پاکستان کی حکومت کا, جناب شہباز شریف صاحب اس معاملے میں بہت کونا مشق ہیں. اب انہوں نے بہت 2 سے زیادہ پیکیجز نیگوشیٹ کر لی ہیں کہ حکومت اس پر ایک سٹینڈ لے کہ جو پاکستان کے آئین کے تحت حکومت پاکستان کا پرویو ہے اس کو قائم رکھیں, اور اگر کوئی بھی مراعات جو تمام ممالک کی کمپنیز کو دی جاتی ہیں اور چائنا کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں برتا جاتا, اس پر آئی ایم ایف کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو حکومت کو, جیسا میں نے کہا, اپنی سفارتکاری تیز تر کرنی ہے اس سبجیکٹ کے. بالکل ٹھیک, درست. اچھا اب سر تھوڑا سا میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ یہ جو سیاسی مسائل اس وقت حکومت کو دیں, یہ فرمائے گا کہ حکومت ایک آئینی پیکج کی بھی بات کر رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ عنقریب پارلیمنٹ اور سینٹ وغیرہ میں پیش بھی ہونا ہے. اس حوالے سے سر بظاہر تو حکومت کی اتحادی سپورٹ میں ہے, لیکن جس طرح پی ٹی آئی نے آج بڑا کلیئر کہا ہے کہ ایسا کوئی بھی آئینی پیکج آتا ہے اس کی سپورٹ نہیں کی جائے گی, تو کیا اس حوالے سے اعتماد میں لینے کی کوشش کی جائے گی؟ اس پیکج میں جو مندرجات ہیں وہ ڈسکس تو ہو رہے ہیں لیکن آبویسلی وہ مفروضے کی بنیاد پر ہو رہے ہیں. جی پہلے تو یہ ہے کہ میڈیا کی جو ایک سپیس ہے اس سے آپ باہر آئیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت حکومت پاکستان کو کوئی سیاسی چیلنج درپیش نہیں. جب تک جیسے اب بلاول بھٹو زرداری نے بھی قومی اسمبلی میں اعلان کر دیا ہے, تو اگر جب تک پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کا جو اتحاد ہے وہ قائم ہے, تو پھر اپوزیشن کی جو مخالفت ہے وہ تو جاری رہے گی. اس میں وہ اس کو سیاسی چیلنج کہنا کہ حکومت کو کوئی بنیادی چیلنج تب ہوگا جب قومی اسمبلی کے اندر جو
हुकूमत की अक्सरियत है उसमें कोई तब्दीली या चेंज आएगा, ठीक। वहां वो कायम है, तो फिर ऐसे इशू में हम जरूर इस पर बहस करते रहेंगे कि जी जल्द से हुए गिरफ्तारियां हुई, लेकिन हुकूमत को जो बुनियादी चैलेंज था, हुकूमत उससे अब आपने शुरू में इसका हल्का सा जिक्र भी किया, मैं इसको खोल देता हूँ। जी जी। जब ये हुकूमत बनी तो सबसे बड़ा चैलेंज हुकूमत के सामने और पाकिस्तान के अवाम के ज़हनों में वो महंगाई थी। मईशत और था, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा महीना नहीं, ये महंगाई बराह जी रास्त जी। महंगाई, और खास तौर पे मैं जिक्र करूंगा फूड इन्फ्लेशन, यानी खाने पीने की चीजों में जो महंगाई थी, और वो पिछले साल में एक बहुत मुहीब चैलेंज था, हम सब के लिए बहुत तकलीफ देता। अल्हम्दुलिल्लाह जो बात कम नोट की गई, अच्छी खबरें ज़ाहिर है खबर नहीं बनती, लेकिन अगस्त के महीने में फूड इन्फ्लेशन शहरों में सिर्फ 4%, और हमारे जो देहाती इलाके हैं उसमें 1.5% थी। इसका मतलब कि बहुत हद तक जो फूड इन्फ्लेशन है, या यानी जो खाने पीने की चीजों की कीमतों में इजाफा हो रहा था, वो अब कंट्रोल हो गया, रुक गया है। तो ये हम सब के लिए बहुत अच्छी खबर है। करंट अकाउंट डेफिसिट में बहुत अच्छी खबरें हैं। पाकिस्तानियों ने जो है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड रेमिटेंसेस जो है वो अगस्त में पाकिस्तान में भिजवाई हैं। तो हर लिहाज से मुल्क जो है वो मुआशी तौर पर इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है, और जो इस तरह मैंने अर्ज किया, मैं फिर कहूंगा मुल्क सियासी इस्तेहकाम की तरफ भी जा रहा है। ये जो हर सियासी इशू को हम समझते हैं कि शायद कोई बुनियादी कोई इनकलाब आने लगा, ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा, ये तो सर एक पार्टी समझती है कि इनकलाब आने लगा है, बाकी नहीं समझते हैं। लेकिन अच्छा, आपने जब मईशत की बात कर दी, मुझे मुख्तसर ये बता दीजिएगा कि एक्सपेक्टेशन वैसे मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से क्या है? लोग कह रहे हैं कि काफ़ी तब्दीली आ सकती है नंबर्स में, और दूसरा ये कि अब सियासी तौर पर भी, क्योंकि ये लास्ट फ्यू क्वेश्चंस हैं, हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी जो जमात है, जो मसाइल रोज़ की बुनियाद पर मसाइल तो पैदा कर रही है, पिछले 2-3 रोज़ में जो कुछ हुआ उसके बाद अब ये जो बात कर रहे हैं चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की, स्पीकर कौमी असेंबली साहब, इसके ऊपर कोई अंडरस्टैंडिंग बनने जा रही है अपोजिशन और हुकूमत की तरफ? अगर इन दो हवालों से मुझे कमेंट दे दें। जी पहले मैं चार्टर पे बात कर लेता हूँ कि चार्टर, जहां तक तो पार्लियामान का ताल्लुक है, हम पार्लियामान में मौजूद तमाम जमातें बशमूल तहरीक इंसाफ उनसे हर वक्त बात करने के लिए तैयार, क्योंकि वहां इशू ये नहीं है कि जमात कौन सी, इशू ये है कि ये पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे हैं, और पाकिस्तान के रहने वाले मेरे जो भाई और बहनें हैं चारों सूबों में, उनका एहतराम हम पर लाजम है। वो हमारे शहरी हैं, बराबर के शहरी हैं, और उन्होंने जिनको मुंतखब करके भेजा है वो किसी भी जमात से ताल्लुक हो, और हमें जितने भी नापसंदीदा हों, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के हल के लिए हम उनसे बात करेंगे। दूसरा ये है कि जो मईशत के मामलात हैं वो अब पहले से चूंकि बहुत बेहतर हैं, तो हुकूमत ज्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से इन इशूज को अब हल करने की पोजीशन में। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन खुर्रम साहब, सर ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में इस वक्त थोड़ा सियासी ज़रूर है, लेकिन फिर भी आप क्या समझते हैं कि जो कुछ हुआ और जिस तरह हुकूमत ने पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार किया एक रोज़ पहले, तो आपके ख्याल में इदारे और हुकूमत बज़ाहिर एक पेज पे हैं, क्योंकि तनकीद ये भी हो रही थी कि हुकूमत की एमा पर ये नहीं हुआ बल्कि इदारों की एमा पर हुआ है, लेकिन अभी तक खामोशी नज़र आती है। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कहा है पार्लियामेंट में कि ये रिएक्शन के तौर पर हुआ, जो कुछ आपने इतवार को जलसे में कहा, लेकिन बज़ाहिर एक पेज पे हैं इदारे भी और हुकूमत भी, तमाम इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स ले रहे हैं वो। जी हैं इसमें, लेकिन दो बातें हैं जी। एक तो जिन लोगों ने अब ये आज की अपोजिशन हुकूमत में थी, एक दफा नहीं, मैं चूंकि खुद उसका ऐनी शाहिद हूँ, बारहा पार्लियामान की तौकीर, पार्लियामेंट लॉजेस की तौकीर, उसको बेतौकीर किया था। तो वो अब अचानक उनको अपने बचाव के लिए पार्लियामान याद आई। अच्छी बात है, ये वो लोग हैं जो पार्लियामान पर लानते भेजते थे और पार्लियामान के ऊपर जंगले तोड़ने के मुर्तकिब हो चुके हैं। लेकिन बहरहाल पार्लियामान, हम चूंकि समझते हैं बतौर मुस्लिम लीग नून कि पाकिस्तान में आइन की सरबुलंदी और जमहूरियत और पार्लियामान की तौकीर एक बड़ा अहम एक तरजीह है। तो इस सारे मामले को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था, क्योंकि जिस किस्म की तकरीर खास तौर पे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने उस दिन की, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है बेहूदगी के हवाले से भी और आईनी हवाले से भी, कि अगर मुसलसल तौर पर आप तशद्दुद की धमकियां देकर अपने सियासी मकासद हल करेंगे, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान को धमकी हो, चाहे वो इमरान खान को जेल से जबरदस्ती निकालने की धमकी हो,
چاہے وہ تیسری جو ہے وہ کسی اور صوبے پر چڑھائی کرنے کی دھمکی ہو. تو یہ 3 جو دھمکیاں ہیں یہ مکمل طور پر غیر آئینی ہے، ناقابل قبول ہے. لیکن حکومت کو اس پر سنجیدگی سے سوچنا ہے کہ اگر ایسے معاملات ہوں تو کیا ہونا ہے. میں آپ کے ناظرین کی یادداشت کے لیے بتا دوں کہ اس طرح کا ایک حملہ اکتوبر 2016 میں بھی اسی جماعت نے خیبر پختونخوا سے کیا تھا، اور ان کو اس وقت بھی فیڈرل گورنمنٹ مسلم لیگ نون کی تھی، اور ہم نے اٹک کے پل پر ان کو پسپا کیا تھا. بالکل ٹھیک. یعنی یقیناً حکومت کی اپنی ایک حکمت عملی ہے اور اس کے اوپر کام ضرور کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب سر آپ کے وقت کے لیے. لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر. یقیناً حکومت اپنی پالیسیز پر امپلیمنٹ کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد جہاں ہم نے ممکنہ طور پر آئینی جوڈیشل پیکج کی بات کی ہے تو اس حوالے سے حکومت کے اتحادی بظاہر ان کی سپورٹ میں نظر آتے ہیں، لیکن یہ حکمت عملی پر عمل درآمد کیسے ہو سکے گا جب اپوزیشن بڑے کلیئر طور پر یہ کہہ چکی ہے کہ وہ ہر صورت میں اس کو یکسر مسترد کرے گی. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک طرف حکومت کے یہ دعوے ہیں کہ معیشت سمیت کسی بھی محاذ کے اوپر ان کو کوئی چیلنج درپیش نہیں ہے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ اپوزیشن کی صورت میں ان کے لیے ایک جو مصیبت بن چکی ہے اس سے بھی نمٹنا ان کے لیے ایک مشکل مرحلہ ثابت ہو سکتا ہے. ایک ایسے وقت میں جب گزشتہ 3 دن کے دوران جو کچھ اسلام آباد میں ہوتا رہا اس کے بعد اتحادی جماعتوں کی طرف سے بھی تنقید کی جاتی رہی اور بالآخر مجبور ہو کر اسپیکر قومی اسمبلی کو کچھ ایسے اقدامات کرنے پڑے جو کہ ان کے عہدے کے حوالے سے مناسبت بھی رکھتے تھے. خاص طور پر بات کی جا رہی تھی چارٹر آف پارلیمنٹ کی، اور اس حوالے سے آج ایک قرارداد بھی منظور کی گئی ہے جس میں اپوزیشن اور اتحادی جماعتیں مل کر ان تمام ایشوز سے نمٹنے کے لیے کوئی حکمت عملی ترتیب دیں گی. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو نیتیں ہیں چاہے وہ اپوزیشن کی جماعتوں کی ہوں یا پھر حکومت کی جماعتوں کی ہوں وہ کس حد تک سنجیدہ ہیں. اور ایک ایسے ماحول میں جب اسلام آباد میں یہ بات بار بار کی جا رہی ہے کہ ایک جوڈیشل پیکج بھی انڈر پروسیس ہے جو کہ آنے والے کسی بھی دن ان ایوانوں میں پیش کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بھی حکومت اپنے اتحادیوں کو یکجا رکھنے اور اپنے ساتھ اکٹھا رکھنے کے اوپر اپنی توجہ مرکوز ہوئے ہوئے ہے. اسی حوالے سے ڈیٹیل میں بات کرنے کے لیے ہماری اتحادی جماعت اور خاص طور پر ان تمام جو سیاسی محاذ ہیں ان کے کئی عروج و زوال دیکھنے والی شخصیت موجود ہیں. اعجاز الحق صاحب نہ صرف یہ کہ سربراہ مسلم لیگ ضیاء گروپ ہیں بلکہ خاص طور پر ابھی گزشتہ روز انہوں نے چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملاقات بھی کی ہے اور یقیناً وفاق کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس سے بھی بخوبی آگاہ نظر آتے ہیں. اعجاز الحق صاحب سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر یہ فرمائیے گا کہ پچھلے 3 دن سے اسلام آباد میں جو کچھ ہوتا رہا ہے بحیثیت سیاستدان آپ نے کتنی حکومتیں دیکھی ہیں، عروج و زوال دیکھے ہیں، آپ کے خیال میں حکومت اور اپوزیشن کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کو استعمال ہونا پارلیمنٹ کا، اور پھر یہ کہ خود اپنے طور پر بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کر پانا؟ اسپیکر قومی اسمبلی جو کر رہے ہیں آپ کے خیال میں وہ اپنی ڈومین سے بڑھ کر رہے ہیں یا پھر اس سے زیادہ کرنے کی گنجائش ان کے پاس بھی موجود نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 35-36 سال کی سیاست میں دیکھنے کے بعد میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور پارلیمنٹ بھی فنکشنل پوری طرح سے نہیں ہے. اور اب میرا خیال ہے کہ جو ہوا پارلیمنٹ پہ جس کو حملہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو اندر سے اٹھا لیا گیا، اس کی تحقیقات ہوں گی تو صحیح معلوم ہوگا، پھر پتہ لگے گا کہ کیا اصل میں وجہ کیا تھی اور کیا ہوا کیا. لیکن اس سے یہ ہے کہ سب کی آنکھیں کھل گئی ہیں. آج جو ماحول تھا پارلیمنٹ کے اندر یہ بھی کم دیکھنے میں آیا ہے. اپوزیشن بھی بہت پازیٹیو رویہ رہا ہے. گور اجاز صاحب جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر قسم کی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ایک شفٹ ہے اور ان کی طرف سے جو کہہ رہے تھے کہ ہم حکومت سے بالکل بات نہیں کریں گے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. پھر پیپلز پارٹی نے دیکھیں حکومت کے کچھ اتحادی، آپ ہم تو لیکن کچھ اتحادیوں کو حکومت پر گلا ہے کہ وہ حکومت انہیں اعتماد میں نہیں لیتی جب بھی کوئی اقدام کرنے لگتی ہے. اور اب آخر میں پتہ لگتا ہے کہ جی بل آ گیا، بل پاس کر دو، یا پھر آپ ملک میں رہو، اسلام آباد میں رہو اور پارلیمنٹ کو اٹینڈ کرو. اس وجہ سے پھر پرائم منسٹر نے 2 دن پہلے کھانا کیا، کھانے کے اندر انہوں نے کچھ اعتماد میں لینے کی بھی کوشش کی لوگوں کو. دیکھیں جلسے جلوس ہوتے رہتے ہیں. حکومت کو چاہیے تھا کہ اگر انہیں ٹائم دیا تھا تو پھر انہوں نے جلسہ کرنے دیتے، یعنی اپنا اسلام آباد کو اگر انہوں نے سیف گارڈ کرنا تھا کنٹینر لگا کر تو وہ کر لیتے.
लेकिन ये आधा घंटा आगे जाना या जलसे का 1 घंटा आगे जाना, ये लाजमी, ये तो अमूमन होता है इस तरह जलसों के अंदर, यानी कि उसमें कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं होता जी कि हमने इतने बजे, जैसे गौर इजाज साहब ने कहा कि जी ये कोई शादी हॉल तो नहीं है कि 10 बजे बत्तियां बंद हो जाएंगी। आप सही, बिल्कुल लेकिन सही। ऑपोजिशन की तरफ से जो जुबान इस्तेमाल की गई, वो मेरे गलत ख्याल में है। वो खुद उनको भी इस चीज का एहसास है, और पहले तो कुछ उस पे माजरत की थी और फिर अंदर से कुछ अहकामात आए तो फिर उन्होंने एक दफा दोबारा स्टैंड लेने की कोशिश की। लेकिन आज मेरा ख्याल है कि माहौल जो है जिस तरह से रहा है और जिस तरह से वो कमेटी बनी है और जिस तरह से चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की बात हुई है, अगर ये सही तरीके से आगे चलाया गया तो मैं समझता हूँ कि बहुत से मसाइल जो है, जो दूरियां हैं, वो भी गुर्बतों में तब्दील हो सकती हैं। और दूसरा ये कि जो कुछ भी हुआ पार्लियामेंट के अंदर, उसकी तहकीकात मुकम्मल तौर पर होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ये चीज इसको मंजूर नहीं किया जा सकता कि पार्लियामेंट के अंदर से, जहां पर एक सैंक्टिटी है, जहां पर एक ऐसा माहौल होना चाहिए कि ये एक सुप्रीम बॉडी है, ये एक जमहूरियत की अलम बरदार है, हुकूमत का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैं उससे भी एग्री करता हूँ कि ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो माओ बेटियों को, बहनों को इस तरह से उस पे और तो इस तरह से माजरत एजाज साहब, माजरत आपकी बात काट रही हूँ, उस पे तो सब यकसू इस बात पे हैं कि ये तो गलत रवैया था जो गुफ्तगू इस्तेमाल की गई पीटीआई की तरफ से। सर लेकिन अब बज़ाहिर अगर आपको लगता है, खान साहब ने तो अभी एक रोज़ पहले कहा कि अब तो किसी से भी मुज़ाकरात नहीं होंगे, इस्टेब्लिशमेंट से भी नहीं होंगे, उनकी गुफ्तगू से ये लग रहा था कि जैसे बैकडोर चैनल के ऊपर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं और उन्होंने कहा अब किसी से भी नहीं होंगे। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के लोगों की बात सुने तो वो चाहते हैं मुज़ाकरात। आपके ख्याल में क्या पीटीआई के लोगों से जब आपकी बात होती है तो उनका अपना क्या मौक़िफ़ है? क्या वो पार्टी से हट के बात कर सकते हैं, पार्टी पॉलिसी से हट के? क्योंकि बातचीत के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। देखिए, पार्टी पॉलिसी से हटकर तो बात नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ख्याल में अगर वो खान साहब को समझाएं, बानी पीटीआई को अगर वो समझाएं, उनसे बातचीत करें, उन्हें बाहर के माहौल का बताएं, तो मेरा ख्याल है कि फिर वहां से भी उनको एक ग्रीन सिग्नल हो सकता है मिल जाए, क्योंकि वो इतने भी स्टबर्न नहीं है। माजी के अंदर ऐसी बातें होती रही, जब उन्हें समझाया जाता है तो वो काफी अच्छा उसका मुस्बत जवाब भी देते हैं। लेकिन ये है कि लाजमी बात है कि वो जेल में हैं और मुश्किल में हैं, और पार्टी के जो कारकुन हैं या जो मेंबरान हैं, उन पे भी बोझ है कि भाई हम किसी ना किसी तरह से मैं ये नहीं कहता कि नंबर स्कोरिंग करें या अपना नेम स्कोरिंग करें, लेकिन उनकी भी एक ख्वाहिश होती है कि वो इस किस्म की गुफ्तगू करें कि जो बानी पीटीआई है उनको खुश भी किया जा सके। लेकिन आप दो काम तो नहीं इकट्ठे कर सकते ना। फिर आप पार्लियामेंट चलाना है, उसमें उसमें उन्होंने अपना एक किरदार भी अदा करना है, तो अगर वो नहीं कर सकेंगे तो फिर बड़ी मुश्किलात है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लास्टली मुझे एजाज साहब ये बताएगा कि आपने शुरू में भी हवाला दिया इस बात का कि एक ऐसा आईनी पैकेज जिसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने भी शाइए पे एतमाद में लेने की कोशिश की थी। सर आपके ख्याल में ये क्या इसकी ज़रूरत थी? काजी फायज़ साहब के बारे में जो कन्फ्यूजन था उन्होंने बड़ी हद तक वजाहत की है कि उनको तो एक्सटेंशन नहीं चाहिए। फिर आखिर इस मसले में छेड़खानी करने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है कि सीनियरिटी वाइज भी सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए और अब पिक एंड चूज़ वाला एलिमेंट आ जाए, फिर टेन्योर भी बढ़ा दिया जाए? मतलब इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है आपके ख्याल में? ज़रूरत क्यों पेश आई है, इस पे हुकूमत ने ना तो एतमाद में लिया, ना हमें उनकी स्ट्रेटजी पता है कि मैं आपको बता सकूं। और ये भी मैं कहूँगा कि ये अगर उन्होंने करना है, आज का माहौल देखकर मुझे लग रहा था कि ये अब मुमकिन तो हो सकता है, लेकिन लग रहा है कि हुकूमत शायद इससे एक स्टेप पीछे की तरफ हट गई। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ुल हक साहब, सर आपके कीमती वक्त के। हमारे साथ सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया ग्रुप के सर मौजूद थे एजाज़ुल हक साहब, और यकीनन ये एक बड़े इत्तेहादी ज़रूर हैं हुकूमत के इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हुकूमत की जो भी हिकमत अमली हो उसमें इन एनी केस सपोर्ट तो करनी है उनकी इत्तेहादी की सूरत में, लेकिन अब देखना ये होगा कि आया इसके किस हद तक असरात मुरतब होंगे। और यकीनन अगर ऐसा कोई पैकेज लाया जाता है तो उसके ऊपर अपोजिशन की तरफ से खुलकर तनकीद भी की जाएगी और ख़ास तौर पर मुज़ाहमत की पॉलिसी भी इख्तियार की जाएगी, जिसका सामना इन एनी केस हुकूमत को करना पड़ेगा। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।